میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہم دنیا تک راہ حق کی باتیں پہنچا سکیں۔ کلام بڑی خوبصورتی سے اس حقیقت کی وضاحت کرتا ہے کہ ہمارے دو وکیل ہیں، ایک زمین پر یعنی روح القدس جو ہمارے دفاع میں بولتا ہے، وہ باتیں جو ہم نہیں جانتے یا مناسب طریقے سے نہیں کہہ سکتے وہ ہمارے لیے کہتا ہے، ہم جو باتیں نہیں سمجھتے ان کی تشریح کرتا ہے۔ دوسرا وکیل آسمان پر ہے یعنی مسیح خداوند، وہ خدا کے سامنے ہمارے مقدمات کی وکالت کرتا اور ہماری شفاعت کرتا ہے۔ ذرا اس بات پر غور کریے کہ پورے جہاں کے دو عظیم وکیل ہمارے ساتھ ہیں، خداوند خدا جو خدا کا بیٹا ہے، باپ کے داہنے ہاتھ پر بیٹھا ہے، اور روح القدس جو دنیا میں موجود ہے۔ ان دو عظیم وکلا کی موجودگی میں ہم کس طرح اپنا مقدمہ ہار سکتے ہیں؟ یسوع نے جو ہمارا مشیر، غمخوار اور مددگار ہے، یوحنا 14 کی 16 سے 18 آیت میں، باپ تمہیں ایک اور مددگار دے گا۔ آپ اس لفظ ایک اور کی اہمیت کو سمجھیے کیونکہ یہ ایک اور شخص کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یسوع کہتا ہے، میں ایک شخص ہوں، میں جا رہا ہوں، لہٰذا جب میں چلا جاؤں گا تو ایک اور شخص آئے گا جو تمہارا مددگار ہوگا۔ جب میں یہاں تھا تمہارا مددگار رہا، لیکن اب جب کہ میں جا رہا ہوں تو تم بغیر مددگار کے نہیں رہو گے، بلکہ ایک اور مددگار آئے گا، وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ یسوع کہتا ہے، میں تم سے جدا ہو رہا ہوں، لیکن دل چھوٹا نہ کرو، کیونکہ میری جگہ دوسرا آ رہا ہے جو تم سے بھی جدا نہ ہوگا، بلکہ ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ہوگا۔ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ یہ الفاظ تمہارے اندر اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ وکیل یا مددگار اور غمخوار تمہارے اندر رہے گا۔ ہم روح القدس کے رہنے کی جگہ ہیں۔ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ بغیر مددگار کے انہیں چھوڑ جاتا تو شاگرد یتیموں کی طرح بے یار و مددگار رہ جاتے اور کوئی بھی ان کی مدد، نگہبانی اور وکالت کے لیے نہ آتا۔ میں تمہارے پاس آؤں گا، یہ بہت ہی اہم ہے۔ مسیح شاگردوں کے پاس دوبارہ روح القدس کی صورت میں آتا ہے۔ جب وہ دنیا میں جسمانی حیثیت سے تھا تو وہ صرف ایک وقت میں ایک ہی جگہ ہو سکتا تھا، یوں وہ جگہ اور وقت میں محدود تھا، لیکن اب جب کہ وہ اپنے لوگوں کے پاس روح کی صورت میں ہے تو وہ جگہ اور وقت کی پابندیوں سے آزاد ہے اور ایک ہی وقت میں مختلف جگہوں پر ہو سکتا ہے۔ وہ لامحدود یسوع واپس آ چکا ہے اور ہر طرح حاضر و ناظر ہے۔ جب روح القدس دنیا میں آیا تو اس کی معموری کے بعد 3 فوری نتائج سامنے آئے۔ پہلا، وہ خدا کے مقدس اور یسوع مسیح کی خدمت کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکے، جو کہ یسوع کی زمینی موجودگی میں سمجھ نہ سکے۔ پہلے وہ اپنی سوچ اور حکمت میں محدود تھے، لیکن جس لمحے روح القدس نازل ہوا اس وقت بالکل بدل گئے اور نئے طور پر خدمت اور یسوع کے پیغام کو سمجھ سکے۔ نمبر 2، وہ انتہائی نڈر ہو گئے۔ حالانکہ یسوع کے جی اٹھنے کے بعد بھی وہ یہودیوں کے ڈر سے بند دروازوں کے پیچھے چھپے بیٹھے تھے، سچائی کی تعلیم اور منادی کر سکتے اور نہ ہی وہ روح القدس کے ہتھیاروں سے لیس تھے، لیکن جس لمحہ وہ روح القدس سے معمور ہو گئے وہ بدل گئے۔ پطرس نے روح القدس سے معمور ہو کر نہایت دلیری اور صفائی سے انہیں یسوع کے بارے میں بتایا اور یروشلم میں یہودیوں کو مسیح کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ نمبر 3، انہیں معکوف الفطرت ثبوت مل گئے تھے۔ جس لمحے روح القدس نازل ہوا، معجزات ہونے لگے۔
وہ بالکل ایسے ہی تھا کہ جیسے خود یسوع روح کی صورت میں ان کے پاس موجود ہوا تھا۔ جب روح القدس آئے گا تو میں اس میں تمہارے پاس آؤں گا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا۔ آمین۔